बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग हिस्ट्री एंड नॉलेज। माय नेम इज़ अहमद रज़ा। We are discuss the constitutional history of Pakistan. Today's our topic is Islamic provision of Constitution of 1956. हम पाकिस्तान की आइनी तारीख को स्टडी कर रहे हैं, आइनी तारीख का जायज़ा ले रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1956 का आईन पाकिस्तान, और ख़ुसूसन इसमें हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे, जो स्टडी करेंगे, वो है इसकी इस्लामी दफ़ात। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956. After the approval of Objective Resolution in 1949, the Constituent Assembly formed many committees, including Basic Principle Committee, headed by the Prime Minister. The committee, under the chairmanship of Nawabzada Liaquat Ali Khan Rahmatullah Alayh, present the interim report on September 28, 1950, which was criticized due to the incompleteness and was asked to be revised. Second report of Basic Principle Committee present to Khwaja Nazmuddin in 1952, but this report was also rejected. Later on, Chaudhry Muhammad Ali start the constitutional process in Pakistan when he became Prime Minister. 1949 में करारदाद मकासिद के पास होने के बाद अब हमें एक आईनी ढांचा मिल चुका था, हमें वो फ्रेमवर्क मिल चुका था, वो क्राइटेरिया हमने अडॉप्ट कर लिया था, जिसमें रहते हुए हमने आईन पाकिस्तान को बनाना था, आईन पाकिस्तान को नाफिज करना था। तो हमने मुख्तलिफ़ कमेटीज़ जो थीं उन्हें ये काम दिया, पार्लियामेंट पर मुश्तमिल मुख्तलिफ़ कमेटीज़, जैसा कि आज भी हमारे आइनी तौर पे ये मुख्तलिफ़ कमेटीज़ जो हैं ये काम करती हैं, जैसे कि वज़ारत ख़ज़ाना की कमेटी, वज़ारत दाखिला की कमेटी। गो कि ये आइन नहीं बनाती, ये कानून नहीं बनाती कमेटीज़, या ये किसी पर कानून का इतलाक़ नहीं करती, लेकिन इनकी जो रिपोर्ट होती है उसे मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत जो है, ये सिफारिशात जो इनकी होती हैं उन्हें मुरतब करने के बाद हुकूमत के सामने पेश किया जाता है, और उसे फिर आइनी तौर पे उसको हुकूमत और अपोजिशन दोनों पार्लिमान में डिबेट करते हैं, और उसके बाद उसे कानून का मसवदा बना के मुल्क पर राइज कर दिया जाता है। इसी तरह ये कमेटीज़ जो हैं ये हमने कायम की। इन कमेटीज़ में बुनियादी असूलों की एक कमेटी थी जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसे लीड कर रहे थे। 1950 28 सितंबर को नवाबजादा लियाकत अली ख़ान ने एक बुनियादी असूलों की जो कमेटी थी उसका जो मसवदा था, जो उसकी करारदाद थी, उसे पाकिस्तान की कानून साज असम्बली में पेश किया। ये अभी इंटरम रिपोर्ट थी, मतलब ये अबूरी रिपोर्ट थी, ये मुकम्मल रिपोर्ट नहीं थी, लिहाजा इस पर डिबेट की गई और इसे क्रिटिसाइज़ किया गया और इसे इनकम्प्लीट कहा गया, और इसके बाद इसे रिजेक्ट कर दिया गया और इसे रिव्यू प्रोसेस के लिए भेज दिया गया। इसी दौरान नवाबजादा लियाकत अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का दुनिया से इंतकाल हुआ, उनकी शहादत हुई। तो उसके बाद दूसरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने एक रिपोर्ट पेश की 1952 में, लेकिन इस रिपोर्ट को भी अनकम्प्लीट कह के और इसे भी क्रिटिसाइज़ करने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया। दैन थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली ने फिर ये काम अपने ज़िम्मे लिया, और उन्होंने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के बाद एक रिपोर्ट जो है कमेटी की तैयार करदा,
قرارداد جو ہے اسے اسمبلی میں پیش کیا۔ After assuming charge as Prime Minister, Chaudhry Muhammad Ali, along with his team, worked day and night to formulate a constitution of Pakistan. His effort led to the first constitution that was enforced in the country on March 23, 1956. Pakistan's status as a dominion ended and the country was declared an Islamic Republic of Pakistan. Thereupon, the Constituent Assembly of Pakistan became the interim National Assembly and Governor General Iskandar Mirza was sworn in as the first President of Pakistan. چودھری محمد علی کی زیر صدارت ان کی ٹیم نے دن رات محنت کرنے کے بعد ملک کو پہلا آئین دینے میں یہ وزیر اعظم کامیاب ہوئے۔ 23 مارچ 1956 کو یہ آئین ملک پر لاگو کر دیا گیا۔ اب پاکستان کا ڈومینین کا درجہ ختم ہوا اور ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ پاکستان جو ہے یہ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ریپبلک آف پاکستان ہے۔ اب اس کا ملکہ برطانیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اسمبلی کو عبوری طور پہ قومی اسمبلی بنا دیا گیا۔ جو آئین ساز اسمبلی تھی اس کا سٹیٹس ختم ہوا۔ اسکندر مرزا جو تھے اس وقت گورنر جنرل تھے، انہوں نے صدر مملکت کی حیثیت سے نیا اوتھ لیا اور یہ صدر مملکت منتخب ہوئے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 ہی کو آزاد ہوا تو ان دی گراؤنڈ ریئلٹی پاکستان بلا شبہ 1947 اگست میں آزاد ہو چکا تھا، لیکن آئینی طور پر کانسٹیٹیوشنل بنیاد پر، لاء کی بنیاد پر ہم نے آزادی جو ہے یہ 1956 23 مارچ میں حاصل کی، جس کا سہرا چودھری محمد علی خصوصاً اور ان کے ساتھ ساتھ خواجہ ناظم الدین اور نوابزادہ لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا جو سہرا ہے یہ چودھری محمد علی کے سر ہے، جنہوں نے ملک کو پہلا آئین دینے میں کامیابی حاصل کی۔ The Constitution of 1956 consists of 234 articles which were divided into 13 parts and 6th schedule. One of the main features of the Constitution was its Islamic Charter. The Islamic provisions were contained in the directive principle of the state policy. Along with other Islamic provisions in the Constitution, the President, who was required to be a Muslim of at least 40 years of age, was the set up an organization for Islamic research with the aim of establishing the true Islamic society. The objective resolution was, however, only made the preamble of the Constitution and not included in its main text. 1956 کا آئین 234 آرٹیکل پر، 13 چیپٹرز پر اور 6 شیڈول پر مشتمل ہے۔ اس کا جو سب سے اچھا فیچر تھا، جو سب سے اچھا اس کا جو کام تھا، وہ ملک کو اسلامی رنگ میں رنگنا تھا، اسلامی چارٹر دینا تھا۔ لہٰذا ہم نے یہاں پہ یہ چیز ایڈ کر دی کہ ملک کا نظام اسلام کے مطابق چلے گا۔ اسی طرح ہم نے اب اسلامی ریسرچ سینٹر قائم کرنے کا اس ایم کے ساتھ کہ ملک کو اسلامی سوسائٹی بنایا جائے گا، اسلامی معاشرہ بنایا جائے گا، ہم نے اس کا آغاز کیا اور کانسٹیٹیوشن آف آبجیکٹیو ریزولوشن کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ایڈ کر دیا گیا۔ The Constitution vests the executive authority of the President in the Federation. The President has the directly powers to make the appointment of the chairman and member of the Election Commissions, the Elimination Commission, and Public Service Commission.
He also had the power the appointment the prime minister from among the members of the National Assembly. However, his appointed had to take a vote confidence for the assembly within 2 months of his appointment. The president also the power to remove the prime minister if he left that the prime minister had lost the confidence of the majority of the National Assembly members. इस कानून में सदर ममलिकत को इख्तियारात का मंबा बनाया गया और उसे फेडरेशन की अलामत करार दिया गया। सदर के पास जो मेन पार्ट्स थी उनमें चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन का नाफिज करना, उन्हें नामजद करना, इसी तरह पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाना, और सबसे ज़्यादा अहम था कि किसी भी शख्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म नामजद करना था। जिस शख्स को वज़ीर आज़म नामजद कर दिया जाता था सदर ममलिकत की जानिब से, उसे अब 2 माह के अंदर अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना ज़रूरी था, एतमाद का वोट लेना ज़रूरी था, ताकि वो अपनी मेजॉरिटी जो है वो शो कर सके कि पार्लियामेंट के ज़्यादातर मेंबरान मेरी हमायत में हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी वोट के फ़ैसले से ही मुल्क का रियासत का निज़ाम चलाया जाता है। लिहाजा अब मेजॉरिटी वोट के लिए नेशनल असम्बली मेंबर्स का वज़ीर आज़म जिस शख्स को नामज़द किया जाता था उसके साथ होना ज़रूरी है। The Constitution of Pakistan 1956 provides the parliamentary form of government with the unicameral legislature. The only house of parliament, the National Assembly, consists of 300 members. The Constitution recognized the concept of one unit, and the seats were divided equally between the two wings of the country. Thus, the principle of parity was introduced for the first 10 years. 5 additional seats were reserved for women for each wings. National Assembly was to meet at least twice a year with at least one session at Dhaka. The Constitution offered direct elections under about franchise. Even citizen of Pakistan within minimum age of 21 years was allowed to vote in the elections. 1956 के आइन के मुताबिक मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत को राइज कर दिया गया। पार्लियामेंट का एक हाउस था, कौमी असम्बली ही अकेला पार्लियामेंट का हाउस था और इसके मेंबरान की तादाद 300 थी, और इसे 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में। 150 रुकने कौमी असम्बली ईस्ट पाकिस्तान से होंगे, मशरकी पाकिस्तान से होंगे, और 150 ही पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान जो है इसमें से होंगे। और इस पाकिस्तान की तमाम सूबाई इकाइयों को मिलाकर एक यूनिट, 1 यूनिट का क़याम अमल में लाया गया था, और मुल्क को अब 2 सूबाई हिस्सों में तकसीम किया गया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और इसमें ये लिख दिया गया था कि असम्बली का एक इजलास साल में कम अज़ कम एक इजलास ढाका में होना ज़रूरी है। इसी तरह इलेक्शन करवाना हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार किया जाएगा। और इलेक्शन के लिए जो वोटर की एज थी उसका इतलाक़ हमने किया कि कम अज़ कम 21 साल का नौजवान मर्द और ख़ातून जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल है, वो वोट कास्ट करने के काबिल है। The Constitution provides for federal form of government in the country. The provision structure was similar to the one in the center. The pattern for the central-province relation was the same as it was in the Government of India Act 1935. There were federal provisionals and construct list of subjects. There were 30 items in the federal list, 19 items in the provisional list, and 19 items in the
constitutionalist, the federal legislation was the get presidents over provincial legislation recommendation in the current listed residency power were vested in the provinces. In case a conflict between center and province or between the two provinces, the Chief Justice of the Supreme Court was the act as the mediator. मुल्क में वफाकी निज़ाम हुकूमत को कायम किया गया और सूबों को बाख्तियार बनाया गया, और ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने ये वफाक और सूबों को डील करने का निज़ाम हमने अडॉप्ट किया। 30 आइटम वफाक को रिप्रेजेंट करती थी और 94 आइटम्स जो हैं वो सूबों को रिप्रेजेंट करती थी, और 19 आइटम्स ऐसी थी आइन में लिखी हुई जो कि दोनों वफाक और सूबे और बैनुल सूबाई मामलात को डील करती थी। इसी तरह वफाक को हक दिया गया लेजिस्लेशन का, लेकिन जो सूबे से मुतालिक लेजिस्लेशन है उसका हक सूबों को दिया गया और सूबों को बाख्तियार किया गया। अगर वफाक और सूबे के दरमियान या बैनुल सूबाई मामलात में अगर कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो फिर उसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है कि वो दोनों फ्रीकैन के माबैन सालसी का मसाहलत का किरदार अदा करेंगे। The Constitution of 1956 was the written and flexible constitution. It advocated the fundamental rights of the individual. However, the president had the power to suspend these rights in case of an emergency. Judiciary was the remain independent. Urdu and Bengali were both accepted as the state language, while English was the remain the official language of the first 25 year. After 10-year passage of the constitution, the president was to appoint commission with the task to make recommendation for the parliament of English as the official language. The constitution of 1956 provided to the short-lived as on October 7, 1958, martial law was prolonged and the constitution was abrogated. 1956 का आइन तहरीरी मगर फ्लेक्सिबल था, इसमें तरमीम करना आसान थी। हम जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे थे, इस सीरीज़ का जो पहला लेक्चर है अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें हमने ये चीज़ बताई थी तहरीरी और गैर तहरीरी आइन में क्या फ़र्क है, रिजिड और फ्लेक्सिबल आइन में क्या फ़र्क है। ये चीज़ें आपको उस लेक्चर में मिल जाएंगी। आज हम सिर्फ आइन पाकिस्तान 1956 को डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा तो फर्दर ये बात करके हम आगे चलते हैं कि 1956 का आइन रिटन और फ्लेक्सिबल था और ये एडवोकेट करता था फंडामेंटल राइट्स को, आपकी वकालत करता था कि मुल्क का हर शहरी जो है इंडिविजुअल और या ग्रुप, उससे बुनियादी हकूक़ फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जुडिशरी वाज इंडिपेंडेंट, अदालत आज़ाद होगी। उर्दू और बंगाली को कौमी ज़ुबान करार दिया गया इक्वल, और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया, और ये फैसला किया गया कि 25 साल के लिए ऑफिशियल ज़ुबान हमारी इंग्लिश होगी, उसके बाद उर्दू और बंगाली हमारी कौमी ज़ुबान भी होगी और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी यही होगी। और इसका काम आइन के नाफिज होने के बाद अगले 10 साल में प्रेसिडेंट ने ये देखना था, और रिकमेंडेशंस जो आपको पार्लियामेंट के तौर पे आई हैं, पार्लियामेंट में आपके सामने ही है, कि वहाँ पे हमें अब देखना था कि उर्दू और बंगाली के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज को हमने कब तक लेके चलना है और कब इसे ख़त्म कर देना है। लेकिन 1956 में अक्टूबर 7 1958 में 1956 का जो आइन है उसे ख़त्म कर दिया गया।
اور ملک میں مارشل لا ایڈمنسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ تھی کچھ ہماری جنرل چیز کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ۔ چلتے ہیں اب اسلامک پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956۔ First of all, country's name. In the Constitution of 1956, the name of country was declared an Islamic Republic of Pakistan. 1956 کے آئین میں پہلی دفعہ ہم نے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا۔ دوسری تھی sovereignty of Allah. In the Constitution of 1956, objective resolution was included in the preamble of the Constitution, and sovereignty over the whole world belong to Allah Almighty. اللہ تعالیٰ کی کیا حکمیت ہے، یہ ہم نے چیز جو ہے وہ قرارداد مقاصد سے اڈاپٹ کی اور اسے یہاں پہ لاگو کر دیا۔ اسلامک وے آف لیونگ، اس میں آپ زیادہ تر چیزیں دیکھیں گے وہی جو آپ آبجیکٹیو ریزولوشن میں پڑھ کے آئے ہیں وہی ریپیٹ ہوتی ہیں، کیونکہ اسلامک آبجیکٹیو ریزولوشن کو ہم نے آئین پاکستان کا بنیادی جزو قرار دیا اور اسے میگنا کارٹا کی حیثیت سے ہر آئین میں شامل کیا۔ اسلامک وے آف لیونگ، it is mentioned in the Constitution of Pakistan that Islamic way of living will be introduced in the country. ملک میں اسلامی طرز حیات کو نافذ کر دیا گیا اور اسلام کے مطابق ملک کا نظام چلانے کا جو ہے وہ کام عمل میں لایا گیا۔ نیکسٹ ون، مسلم پریزیڈنٹ۔ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956، دی پریزیڈنٹ آف دی کنٹری ول بی اے مسلم۔ ہم نے یہ کہا کیونکہ ملک جو ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لہٰذا ملک کا سربراہ، ریاست کا سربراہ، صدر مملکت جو ہے اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پروٹیکشن آف اسلامک ویلیو۔ Protection of Islamic value. System of the Islamic value will be implemented in the country. In Islamic value will be banned in Pakistan. ہم نے یہ تحریری طور پہ آئین میں لکھ دیا کہ ملک میں اسلامی اقدار کا تحفظ کیا جائے گا اور حکومت جو ہے یہ بانڈ ہے کہ ملک کو اسلام کے مطابق چلائے گی۔ نیکسٹ، اسلامک لاز۔ No law will be enforced which are repugnant and against with Quran and Sunnah. قرآن اور سنت کے منافی ملک میں کوئی بھی قانون نہیں نافذ کیا جائے گا۔ ملک کا نظام قرآن اور سنت کے مطابق رائج کیا جائے گا اور کوئی بھی قانون ملک میں اسلام، قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ سسٹم آف زکوٰۃ اینڈ اوقاف۔ System of zakat and awqaf will be introduced in پاکستان میں اوقاف اور زکوٰۃ کا نظام رائج کرنے کے لیے ایک سسٹم ہم نے یہاں پہ اس کو رائج کیا اور اسے پورا ایک سسٹمیٹیکلی ہم نے آگے لے کے جانے کی کوشش کی۔ آرگنائزیشن آف اسلامک ریسرچ۔ According to the Constitution of Pakistan, it was declared Organization of Islamic Research will be established, which will do research for the legislation and enforcement of Islamic principles. ملک میں اسلامی تحقیقات کا ادارہ ریسرچ سینٹر قائم کیا جائے گا جس کا کام ملک میں اسلامک پرنسپل، اصول اور ضوابط اور اسلامی قوانین کو لیجسلیشن کر کے آئین کا حصہ بنانے کا کام کرنا تھا۔ پروٹیکشن ٹو مائنورٹی۔ Rights of minority will be protected in the country. They can spend their lives according to their own religion and culture. ملک میں
اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور انہیں اس چیز کی آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب، اپنی ثقافت اور اپنے رسم و رواج کے مطابق نظام جو ہے اسے رائج کر سکیں، انہیں وہ اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہیں۔ ریلیشن ود مسلم کنٹریز: پاکستان ول اسٹیبلش گڈ ریلیشن ود ادر اسلامک کنٹریز فار دی یونٹ۔ پاکستان امت مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک تھا، اس لیے ہمیں امت کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرنا تھی، لہٰذا ہم نے اس چیز کو فیل کرتے ہوئے آئین میں یہ بات مینشن کی کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمام اسلامک ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں تاکہ امت کو ایک یونٹ کی صورت میں آگے لے جایا جا سکے، نہ کہ ہم فرقہ واریت میں اور دیگر جو ہماری مسائل ہیں ان کا شکار رہیں اور امت جو ہے یہ تفریق در تفریق کا شکار ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر کوئی دو ممالک اسلامک ممالک جو ہیں یہ ان کے اچھے تعلقات نہیں بھی ہیں تو ان کے درمیان ہمیں فیسیلیٹیٹ کا کام کرنا ہے، ہمیں انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ یونٹی آف مسلم ورلڈ: پاکستان ول اسٹیبلش گڈ ریلیشن ود ادر اسلامک کنٹریز فار دی یونٹی آف مسلم ورلڈ۔ وہی چیز کہ ہمیں اسلام کو اتحاد کی طرف لے کے جانا ہے۔ ایز اے بگیسٹ کنٹری آف اسلام ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم تمام چھوٹے ممالک کو اور تمام دیگر جو مسلمان ممالک ہیں انہیں ساتھ لے کے چلیں اور ایک یونٹ کی صورت میں آگے بڑھیں۔ ویلفیئر اسٹیٹ: پاکستان will be a welfare state and the government will try its best to eliminate the poverty and illiteracy from the country, and basic facilities like food, shelter, clothes shall be provided to the people۔ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا بیسک نیڈز جو ہیں روٹی، کپڑا اور مکان یہ پرووائڈ کرنا ہر شہری کو، یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اینڈ آف ریشل اینڈ پروویژنل ڈسکریمنیشنز: دی گورنمنٹ ول ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ ریشل پروویژنلز اینڈ کمیونل اینڈ ادر ڈسکریمنیشن فرام دی کنٹری۔ ہم نے ملک سے تفرقہ واریت، صوبائی اور لسانی تعصب کو ختم کرنا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اینڈ آف illiteracy: the government will take certain steps to eliminate the illiteracy from the country, and education will be declared free and compulsory in Pakistan. Government will also take suitable steps for the adult education in the country۔ ملک میں جہالت کا خاتمہ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اس بات کو انشور کرے کہ ہر شہری جو ہے اسے بیسک تعلیم اور فری تعلیم دی جائے گی تاکہ ملک سے جہالت کا خاتمہ ہو سکے۔ Compulsory teaching of Holy Quran: in the Constitution of 1956 it was declared that the government should take steps for the compulsory education of the Holy Quran in Pakistan۔ ملک میں سرکاری سطح پر قرآن مجید کی تعلیم دینے کا نظام جو ہے وہ رائج کیا جائے گا۔ نیکسٹ، separate electorate: it was declared in the Constitution of Pakistan the separate electorate would be provided to the minorities۔ جس کام کے لیے ہمیں جدوجہد کر کے جو حق ملا تھا ہندوستان میں، سب کانٹیننٹ میں، کہ ہمیں الگ الیکشن یا جداگانہ انتخاب کی طرف جانا ہے، ہم نے اس کی تمام تر مسائل اور مشکلات کو پرکھ رکھا تھا، اس لیے ہم نے اب یہ بن مانگے اپنی مائنورٹی کو یہ دے دیا رائٹ کہ آپ کا جو ہے وہ الیکشن سیپریٹ ہوگا، آپ کی کمیونٹی میں آپ ہی کا نامزد کردہ اور آپ ہی کے مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ
امیدوار ہوگا۔ باہر سے آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں کوئی بھی دیگر قوموں میں سے، دیگر جو مذاہب ہیں ان میں سے لوگوں کو آپ پر مسلط نہیں کیا جائے گا۔ فری جوڈیشری shall be independent and will work without any political and economic pressure۔ آزاد عدلیہ کو کام کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ آزادی کو سب سے زیادہ اہم ہے عدالت کے لیے، اور عدالت کو کسی بھی صورت پولیٹیکل، سیاسی یا معاشی پریشر میں نہیں لایا جا سکے گا۔ عدالت جو ہے یہ انپار ہے۔ عدالت کسی بھی حکومت یا ریاست کے دیگر اداروں کے انڈر نہیں آئے گی، بلکہ یہ آزادانہ طور پر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گی۔ نیشنل لینگویج اردو اینڈ بنگالی ول دی نیشنل لینگویج آف دی کنٹری۔ اردو اور بنگالی دونوں کو ملک میں ایکول قومی زبان کے طور پر رائج کیا گیا۔ Cancellation of Constitution of Pakistan. Constitution of 1956 was consist after the hard struggle of the 9 year from 1947 to 1956, but Chief of Army Staff General Ayub Khan dismissed the Constitution of Pakistan on 7th October 1958. Constitution of 1956 was implemented in the Pakistan only 2 years and 7 months. General Ayub Khan dismissed the government and later on the President of Pakistan, Sikandar Mirza. He imposed first martial law administrator in country on 7th October 1958. 9 سال کی طویل جدوجہد کے بعد جو ہم نے ایک آئینی کامیابی حاصل کی تھی، وہ محض 2 سال اور 7 ماہ تک ہمارے ملک پہ رائج رہی۔ بلا شبہ اس میں کچھ خامیاں ہوں گی، لیکن خامیوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ رول بیک کر دیں۔ لہذا اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ایوب خان صاحب نے یہ سوچا جی کہ یہ نظام جو ہے، یہ آئین جو ہے، یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے ملک کو ٹیک اوور کیا ایز اے مارشل ایڈمنسٹریٹر، اور ملک کو جو نظام دیا گیا تھا 9 سال کی طویل جدوجہد کے بعد، اسے ختم کر دیا گیا۔ اور شاید مشرقی پاکستان الگ ہونے کی طرف یہ ایک اور قدم تھا۔ اس پہ پھر کسی روز بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آئے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔ احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔